بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سلیمان عبداللہ کا اپنے ناظرین اور سامعین کو محبت بھرا سلام پہنچے۔ ناظرین، آج کی ہماری بات چیت دراصل میری پچھلی جو 60-61 سال کی سوانح حیات ہے اس کے بارے میں ہے۔ میں اپنے دوست احباب اور عزیز و اقارب جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے انہیں اپنی زندگی کے گم گشتہ حصوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ اپنا بچپن، ابتدائی عمر، زندگی میں کون کون سے انقلاب آئے، میں نے ان سے کیا کچھ سیکھا۔ حاضرین گرامی قدر، میرے خیال میں کوئی اہم آدمی نہیں ہوں، لیکن میرا اس بات پر ایمان ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں بھی بہت سے خاص واقعات ہوتے ہیں۔ اس لیے بے شک میں ایک عام آدمی ہوں، میں ایک چھوٹے سے قصبے میں پریکٹس کرتا ہوں، میری بہت زیادہ اس طرح سے کوئی نہ ہی مشہوری ہے نہ ہی میں معروف آدمی ہوں، لیکن میں اس چیز پہ سہمت ہوں کہ میری زندگی میں جتنے انقلاب آئے ان کو اگر قلم بند کیا جائے تو ایک دلچسپ کتاب بن سکتی ہے۔ دوستو، میں ضلع گوجرانوالہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں پپناکھا میں 1960 میں پیدا ہوا۔ میں اپنے گھر میں دوسرے نمبر پہ تھا، میرے بڑے بھائی مجھ سے 2 سال بڑے تھے، تو اللہ پاک انہیں سلامت رکھے۔ اللہ جل شانہ نے انہیں بھی بڑا ملکہ عطا کیا، وہ بقید حیات ہیں۔ اور اسی طرح مجھ سے چھوٹی ایک ہمشیرہ اور ایک بھائی تھے۔ بھائی عین جوانی کے عالم میں راہی ملک عدم ہوئے۔ تو میں دراصل اپنا جو اسکول والا اور پرائمری کی حد تک تعلیم والا سلسلہ تھا، اس سلسلے میں علی پور پرائمری اسکول اور گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھتا رہا۔ میرے والد یہاں علی پور چٹھا میں 1957 میں آئے۔ ہی واز دا فرسٹ BSc ٹیچر ہیئر۔ بہت ہی برائٹ ایجوکیشنل کیریئر تھا ابا جی کا، بہت پرانے ماہر تعلیم تھے، اور اس علاقہ میں انہوں نے نصف صدی سے زیادہ علمی اور ادبی آبیاری کی۔ ان کے ہزاروں شاگرد ڈاکٹر اور انجینئر بنے، سول اور فوجی حکام بنے۔ ابا جی مرحوم کو اللہ پاک نے بڑا ملکہ دیا ہوا تھا۔ وہ نہایت ہی ذہین طالب علم تھے، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو طالب علم پاکستان بننے کے وقت MSc میں پڑھتا تھا تو وہ کتنا ذہین ہوگا۔ تو ابا جی کی نظر بچپن سے ہی بڑی کمزور تھی۔ ابا جی اکثر بتایا کرتے تھے کہ ڈاکٹر رمضان بہت معروف آئی اسپیشلسٹ تھے لاہور کے، تو بورڈ قریب سے بھی ابا جی کو نظر نہیں آتا تھا، -14 نمبر کی ان کی اینک تھی۔ تو وہ MSc پریویس ایئر میں تھے، تو ڈاکٹر صاحب کے پاس آئی سائٹ چیک کروانے گئے۔ انہوں نے ایک ایسا جملہ بولا جو ابا جی کے دل میں کھپ گیا۔ انہوں نے کہا، جینٹل مین، یور آئی سائٹ از مور پریشیس دین یور MSc۔ تو وہ اسٹوڈنٹ جو BSc میں پنجاب یونیورسٹی میں سیکنڈ آیا، انہوں نے MSc پریویس ایئر سے ہی چھوڑ دی، اور یہ BSc میں جب سیکنڈ آئے تو لاہور یونیورسٹی سے، تو اس وقت یہ لاہور کی پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ لاہور سے راولپنڈی تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے BT کی انحطاط کا دور تھا، تو گھر میں ہی آرڈر آ گئے اور محکمہ تعلیم کو انہوں نے جوائن کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد میں یہ علم اور
علم و فضل والا سلسلہ ایک میراث اور وراثت کے طور پہ آیا۔ میرے دادا جی مرحوم بہت اللہ والے تھے، وہ اللہ کے سچے دوست تھے۔ میں ابھی 8 سال کا تھا کہ دادا جی بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے، لیکن بڑی کم سنی میں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ جب اللہ کی محبت کی بات کرتے تھے تو کم سنی میں مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی، اب بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن اب میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میرے دادا ہی نے اپنی زندگی کے بہترین لمحات اپنے اللہ جل شانہ کی سچی محبت کو دیے۔ تو جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کو ایسے یاد کر کے لوگ تجھے دیوانہ سمجھیں، تو انہیں بھی دیکھنے والے دیوانہ سمجھتے تھے۔ بہت خوبصورت پنجابی کے اشعار وہ پڑھا کرتے تھے جن میں اللہ کی محبت کا بہت گہرا ذکر ہوتا تھا۔ وہ دین اور دنیا کی کما کو سمجھ رکھتے تھے۔ مثال کے طور پہ وہ بعض اوقات میرے ابا جی کو بلاتے ہیں، ان کا نام عبداللہ تھا، تو کہتے عبداللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ جو دعا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو ابا جی نے اس وقت اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کر لیا تھا۔ ابا جی حیران ہوتے اور تھوڑا سا مسکرا کے کہتے، ہم دادا جی کو پیار سے میاں جی کہتے تھے، تو کہتے میاں جی میں نے اسلامیات میں ایم اے کیا ہوا ہے، اس دعا کا ترجمہ تو بہت آسان ہے اور عام فہم ہے کہ اللہ تو دنیا کی بھلائی بھی دے، آخرت کی بھلائی بھی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں پناہ دے۔ تو دادا جی مرحوم فرمایا کرتے عبداللہ اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب یہ دعا بندہ پڑھے تو دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ یہ سوچے اور یہ سمجھے کہ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو دنیا میں ہمیں ملے، دنیا میں آن ملے اور آخرت میں ہم سے جدا نہ ہو۔ اب ایسے خوبصورت محبت بھرے الفاظ اور اس طرح کے تراجم عموماً علماء کرام ہمیں نہیں بتاتے، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ والے ہی ہمیں بتاتے ہیں۔ تو میرا بچپن ایک اللہ کے سچے دوست کے ساتھ گزرا۔ جب میں میٹرکس علی پور سے کر کے کالج میں گیا تو میں نے یہاں علاقہ بھر سے الحمدللہ ٹاپ کیا۔ یونیورسٹی سے کچھ لوگ وہاں آتے تھے ہمارے کالج میں، تو وہ پڑھانے کا سلسلہ ہوا تو اردو ادب سے میری محبت کالج لائف میں شروع ہوئی۔ گو کہ میں ایف ایس سی کا طالب علم تھا، لیکن مرکہ اردو مجھے حفظ تھی، یعنی اردو ادب کے ارکان خمسہ، اور اس میں نثر کے سارے اقتباسات اور نظم کا حصہ اور غزل، تو ساری غزلیات بھی ازبر تھیں۔ تو اردو سے محبت کا سلسلہ کالج میں اساتذہ کی طرف سے شروع ہوا۔ میں نے غزل کہنا شروع کی تو ابا جی مرحوم کالج آیا کرتے تھے، تو میرے اساتذہ نے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت اچھی غزل کہہ لیتا ہے، تو وہ مسکرا کر کہتے کہ میں تو اسے ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، آپ اسے کس کام پر لگا رہے ہیں؟ تو وہ ایک اردو شعر و ادب سے محبت کی انفیکشن ایسی لگی کہ اب 62 سال کی عمر تک اس نے جان نہیں چھوڑی۔ ایک ایسا تعلق بنا اور مطالعہ کا ایک ایسا چسکا لگا کہ اردو شعر و ادب سے ایسا عشق ہوا کہ اب بھی کوئی خوبصورت شعر سامنے آ جائے یا میرے بچے مجھے سنائیں تو دل پھڑک اٹھتا ہے۔ اور بہت سے الحمدللہ آج کل کے نامور شعراء کرام جو پاکستان اور بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں، ان سے بڑی راہ و رسم ہوئی۔ تو جب ایف ایس سی میں بھی میں نے ٹاپ کیا تو میرا ایڈمیشن نشتر میڈیکل کالج میں ہوا۔ ان دنوں بیل باٹم کا بڑا رواج تھا،
تو ٹائی شائی لگا کے سینٹ اسپریئر چھڑک کے کالج جانا، اور کلاس میں کو ایجوکیشن کے سلسلے جو تھے ان میں میرا ایسا سلسلہ بنا کہ روزانہ کے لحاظ سے دوستی یاریاں پھر یہ سارا سلسلہ جب چل رہا تھا، اور کالج لائف میں جیسے لڑکے بالے کرتے ہیں، کھلنڈرے لڑکے ہوتے ہیں، تو آئی واز لکی انف ٹو گیٹ دس چانس کہ نشتر میڈیکل کالج میں ہمارے بزرگ تھے بڑے اللہ والے، نشتر کالج کی جامع مسجد کے خطیب تھے، اور ایک معروف دینی جماعت کے وہ اکابرین میں سے تھے۔ تو نشتر کالج کا جو کیمپس تھا اس میں 5 ہاسٹل تھے، اور وہ ایک طرز سے ایسے بنائے گئے کہ ان ہاسٹلس کے اختتام پہ بڑی ہی خوبصورت مسجد تھی جو بادشاہ مسجد کی طرز پہ بنائی گئی۔ تو اس میں جب نماز پڑھنے جانا تو وہ ایسے اللہ والے بزرگ تھے کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کے ارد گرد ایک مقناطیسی حالہ بنا ہوا ہے۔ تو بڑے فیشنیبل نوجوان جینز پہننے والے ان کے قریب آ جاتے، اور پھر وہ سارا بہت لمبے بال اور جینز اور اس طرح کے فیشنیبل لباس ختم ہو جاتے، گو کہ لباس کا اس طرح سے دینداری کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ لباس کوئی بھی ہو، اس میں اللہ کی محبت والا بندہ لباس وہ پہن بھی سکتا ہے۔ بظاہر ایک الٹرا ماڈرن لڑکا اگر آپ کو نظر آئے تو اس پہ یہ فیصلہ بھی نہیں کر لینا چاہیے کہ وہ اللہ والا نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک بڑا خوبصورت شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ تیرے خوشپوش فقیروں سے وہ ملتے تو صحیح، جو یہ کہتے ہیں وفا پیرہنے چاک میں ہے۔ تو گل و گلزار کپڑے پہن لینا یا ہیئر سٹائل بنا لینا یہ دنیا داری کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے ایسے ہی کسی ماڈرن نوجوان کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے اس میں اللہ کی بڑی محبت ہو۔ تو مجھے ایسے دوستوں کے ساتھ وہاں رہنے کا اتفاق ہوا جو اس جوانی کے عالم میں راتوں اٹھ کر روتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو یہ میری خوش نصیبی کہ میرا ان کے ساتھ راہ و رسم رہا، اور اس کے ساتھ ایک ایسا انقلاب آیا کہ میری دلچسپی بہت زیادہ دینداری کی طرف بڑھ گئی، اور اس میں بھی ایک تو یقیناً شرعی اصول ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں، نوافل ہوتے ہیں، ان کی طرف تو مائل ہوئے، لیکن اللہ کے محبت والا سلسلہ جو ہے وہ بھی مجھے ان بزرگوں میں ملا جو نشتر میں ہماری مسجد کے خطیب تھے۔ تو میں ان کے گھر میں بھی جاتا، ان کا سودا سلف لا کے دیتا۔ ان بزرگوں کو میں نے جب قریب سے دیکھا تو میں حیران ہوا کہ اس طرح سے بھی کوئی اللہ کو یاد کر سکتا ہے۔ تو میں اکثر ان سے سوال کرتا کہ اللہ سے یاری لگائے ہوئے کتنا وقت گزرا؟ تو اب کافی وہ ضعیف تھے، تو ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ سے یاری لگائے ہوئے 60 سال ہو گئے، ان 60 سالوں میں اللہ سے محبت میں اضافہ ہی ہوا ہے، اس میں کمی نہیں ہوئی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اور ہمارے ساتھ محبت کرنے والوں کو ریاکاری سے، دکھلاوے سے بچائے۔ یہ تو انہوں نے تحدیث نعمت کے لیے یا میری آبیاری کے لیے کہا۔ تو ان کے پاس رہ کے حیرت کی بات ہوتی تھی کہ وہ چپ کر کے بھی بیٹھے ہوں تو دل میں بڑی ہی خوبصورت کیفیات سی بننا شروع ہو جاتی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ آپ کو واعظ کرے، تلقین کرے، ترغیب دے، لیکن وہ چپ کر کے بھی بیٹھے ہوتے تھے تو دل میں اس سے اللہ کی محبت آ جاتی۔ یہ صحیح ہے کہ کیفیات اصل ہیں،
مراتب، مقامات اور مناقب یہ اصل نہیں ہے۔ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جو الہامی ہوتی ہے، اور یہ ہر وقت ہوتی بھی نہیں۔ جیسے ایک مشہور واقعہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے انڈیا میں اب جو شہر ہیں، وہاں کے کسی دور دراز شہر سے کسی مسلمان شخص نے سنا کہ لاہور میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا نام سنا کہ وہ ایسے نوجوان شاعر ہیں کہ جو فلسطین کے غم میں روتے ہیں، جو فاطمہ تو آبرو امت مرحوم کہتے ہیں، جو طرابلس کے شہیدوں کا نام لیتے ہیں، جو قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ان کی دونوں آنکھیں راوی اور چناب بن جاتی ہیں۔ مسلم امہ کا درد اس شاعر کے دل میں کتنا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں جا کے تو ایسا درد دل رکھنے والا جو مسلمان نوجوان شاعر ہے اسے ملوں۔ تو وہ بہت دن کے سفر کے بعد لاہور آئے، کو گاڑی کا سفر کیا اور بھی سفر میں دشوار گزار راستوں سے گزر کے آئے۔ تو جب وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچے اور اپنا مدعا بیان کیا تو علامہ صاحب بہت خوش ہوئے، تو اپنے نوکر کولا بخش کو آواز دی کہ انہیں کھانا کھلایا جائے، چائے وغیرہ پلائی جائے، ان کی خدمت گزاری ہو۔ تو اس کے بعد جب بیٹھے تو آپ نے ملاقاتی سے کہا کہ آپ بڑی محبت سے تشریف لائے، لیکن مجھے دکھ ہے کہ آپ کا پینڈا کھوٹا ہو گیا، آپ کا سفر اکارت گیا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا۔ ملاقاتی نے کہا کہ اتنی میں لمبے سفر کے بعد آپ کے گھر پہنچا، آپ سے ملاقات ہو گئی، تو سفر تو سفل ہو گیا، آپ نے سواگت کیا، تو اس میں سفر کا ضائع ہو جانا یا اس کا بے فائدہ ہو جانا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ جس اقبال سے ملنے آئے ہیں وہ تو اس مکان میں نہیں رہتے، یہاں تو میں رہتا ہوں اور میں اقبال سیالکوٹی ہوں۔ وہ اقبال جو اللہ کی محبت میں روتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کی آنکھیں راوی اور چناب بنتی ہیں، وہ اقبال جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، وہ تو کبھی کبھار یہاں آتا ہے، تو جب وہ آیا تو میں آپ کا سلام بھی اسے عرض کر دوں گا، اور اگر آپ کچھ دن یہاں قیام کریں اس دوران اگر وہ آ گیا تو آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا ایک انقلاب نشتر کالج میں آیا کہ جو دلچسپیاں بھی بدل گیا، کپڑے بھی بدل گیا، شکل صورت بھی بدل گیا۔ تو میرے ساتھ جو نوجوان تھے ان کے ساتھ راہ و رسم بڑی، تو پتہ چلا کہ اللہ کی محبت والا راستہ بڑا عظیم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مغفرت بہت بڑی چیز ہے، لیکن پھر پتہ چلا کہ اللہ کی محبت والا راستہ اتنا عظیم ہے کہ مغفرت تو اس راستے کی گری پڑی چیز ہے۔ نشتر میڈیکل کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد میری ایک دور افتادہ گاؤں میں میڈیکل آفیسر کے لحاظ سے تعیناتی ہوئی۔ میں ایک مشنری جذبے کے ساتھ اس گاؤں کے بنیادی مرکز صحت میں گیا۔ میرے ذہن میں ایک جذبہ تھا کہ پاکستان میں کوئی ایک تو ایسا بنیادی مرکز صحت ہونا چاہیے جہاں دل سے، ایمانداری سے مریضوں کو دیکھا جائے اور دل سے دکھی انسانیت کی خدمت بھی کی جائے۔ لیکن مجھے بڑے تاسف کے ساتھ یہ کہنا پڑا
کہ ہمارے افسران بالا کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم ان کی مٹھی گرم کر دیں اور ان دور دراز BHUs پہ نہ بھی جائیں تو کوئی بات نہیں. تو اس پہ بڑا دل کھٹا ہوتا تھا. اپنے جو دست نگر ملازمین تھے انہیں بھی بہت کہا کوشش کریں، جیسے کہتے ہیں کہ کم از کم آپ اپنے دائرہ اختیار میں جتنی بھی بھلائی پیدا کر سکتے ہیں، سچائی ایمانداری پیدا کر سکتے ہیں، اس کی کوشش کریں. لیکن مجھے اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی. میرا اپنا بھی ہو سکتا ہے اس میں اتنا صبر نہ ہو، یا میرے اندر ایسی صلاحیتیں نہ ہوں کہ میں اس طرح سے ایمانداری کے ساتھ محکمہ صحت میں خدمات انجام نہ دے سکا جس طرح سے ہونی چاہیے. صبر اور تحمل ناظرین گرامی قدر بہت بڑی قوت ہے. کہتے ہیں کہ اگر سہنے والے کو صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات 2 کوڑی کی بھی نہیں رہتی. تو اللہ کرے کہ اس ویرانہ سالی میں ہی میرے اندر صبر آ جائے، تحمل آ جائے، برداشت آ جائے. لیکن جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میری زندگی کا سفر عقارت نہیں گیا. یہ وجہ کہ میں منزل پہ نہ پہنچ سکا، یہ بھی وجہ کہ میں اپنے دائرہ کار میں اور اپنے دائرہ اختیار میں اور اپنے دست نگر لوگوں میں اس طرح سے دینداری کو نہ پھیلا سکا. اللہ کی محبت والا دیا جس طرح سے میرے دل میں جلتے رہنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے اس میں بھی کمی آئی ہو. میں اپنے بچوں کے دل میں محبت کی شمع، اللہ کی پیار اور اللہ کی الفت والی شمع نہ جلا سکا، یا اپنے احباب اور دوستوں میں جس طرح سے مجھے محبت سے رہنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے اس میں بھی کوتاہی ہوئی ہو. لیکن مجھے پچھتاوا اس لیے نہیں ہوتا کہ میں سوچتا ہوں کہ میں نے اس کی کوشش تو ضرور کی. کوشش ہمارے ذمے ہے، منزل پہ پہنچنا ذمے نہیں ہے. چلنا ہمارے ذمے ہے، پہنچنا ہمارے ذمے نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں جو چاہا وہ نہ ہو سکا، یہی زندگی کا حسن ہے. ورنہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہم نتائج کو اس طرح سے حاصل نہیں کر سکتے. مینڈک بہت بڑے ہو جائیں تو بھی وہ کھیتوں میں ہل نہیں چلا سکتے. تو اپنی جتنی بھی قوت ہو، طاقت ہو، سوچ ہو، سمجھ ہو، اس کو بروئے کار ضرور لانا چاہیے. تو پچھلے کوئی 20 سال میں بہت سرگرداں رہا. جیسے زمانہ طالب علمی میں اللہ والوں کے پاس رہا، اسی طرح جوانی کا پتہ ہی نہ چلا کہ وہ بڑھاپے سے گلے مل کے کب جدا ہو گئی. لیکن پچھلے 20-25 سال میں نے کوشش کی کہ میں اللہ والوں کے قریب رہوں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کو اب لاکھوں لوگ جانتے ہیں اور لاکھوں ان کے عقیدت مند ہیں. میں ان دنوں سرجیکل وارڈ میں ہاؤس جاب کر رہا تھا، جن دنوں ان کی کتب بہت زیادہ معروف ہوئیں، خاص طور پہ کرن سورج کے اندر جو اختصاریت ہے وہ زبان زد عام ہوئے. یہ تقریباً 1984 کا دورانیہ تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے سردیوں کا وہ دن کہ میں نے صبح آپریشن ٹیبل پہ مریض لٹائے اور جن مریضوں کا اس دن آپریشن ہونا تھا ان کی فہرست تیار کی.
ان کی انویسٹیگیشنز مکمل کر کے ان کی فائلیں اپ ٹو ڈیٹ کی. اپنے باس کو بلایا اور آپریشن شروع ہو گئے. اس دن کوئی 22 کے قریب آپریشن تھے. ابھی صبح ہوئی تھی کہ ہم نے آپریشن شروع کر دیے. تو دوپہر کے بعد میں نے اپنے باس سے اجازت چاہی. میں 2-3 ویگنوں میں دھکے کھاتا اور اس طرح سے پھر سوزوکی پک اپ میں بیٹھ کے تو کسی نہ کسی طرح گلشن راوی پہنچ گیا. ان دنوں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گلشن راوی میں ہی تھی. میں نے دروازے پہ دستک دی تو ایک سانولے سے رنگ کے باری برکم نوجوان آئے. میں نے اپنا مدعا بیان کیا تو وہ مجھے سامنے ڈرائنگ روم میں لے گئے. وہاں ایک سادہ سی لیکن صاف دری پورے فرش پہ بچھی ہوئی تھی. اس کے سامنے ایک میٹرس تھی. اس پر بھی ایک سادہ مگر دھلی ہوئی بیڈ شیٹ پڑی ہوئی تھی اور اس پہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے سچے دوست تھے اور اللہ سے محبت کرنے والوں کے سرخیل ہیں اتحیات کی شکل میں بیٹھے تھے. میں نے نشتر کالج سے آنے کے بعد ایک ایکسرسائز سے شروع کی کہ جو بھی چونکا دینے والا کوئی جملہ مجھے ذہن میں آتا تو میں وہ لکھ لیتا تھا. خاص طور پہ اللہ جل شانہ کی محبت کے سلسلے میں جو بھی جملہ ایسا آتا تو میں لکھ لیتا. وہ تقریباً 150 کے قریب صفحات بن گئے. تو میں وہ مسودہ بھی ساتھ لے گیا تھا. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ وہ اتحیات بیٹھ جاتے اور سر جھکا لیتے اور نظریں بھی جھکا لیتے. میں نے جب مسودہ پیش کیا تو انہوں نے وہی صاحب جو باہر آئے تھے انہیں کہا کہ تعارف تو ہو چکا تھا. تو کہنے لگے کہ یہ ڈاکٹر سلمان عبداللہ ہیں, ابھی کم سنی کا عالم ہے. انہوں نے کچھ تحریریں اختصاریہ لکھے ہیں, یہ نثر پارے اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں. تو ان میں سے جستہ جستہ پڑھ کے ذرا آپ مجھے سنائیں. حضرت جی نے سر جھکا لیا اور وہ ہمارے جو پڑھنے والے تھے انہوں نے جستہ جستہ 2-3 صفحات پلٹ کے تو ان میں سے چھوٹی چھوٹی تحریریں پڑھنا شروع کر دیں کہ جیسے ایک صفحے پہ لکھا ہوا تھا کہ میں اپنے اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اس سے آگے ایک صفحے پہ لکھا تھا کہ وہ بھی کیا خوب زمانہ تھا کہ جب مسجدیں کچی تھیں نمازی پکے تھے, اب مسجدیں پکی ہو گئیں نمازی کچے ہو گئے. اور اسی طرح سے وہ بہت سے جملے جب حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے سنے تو پسند فرمائے. تو چہرہ مبارک اٹھایا, میری طرف انہوں نے دیکھا. ایک ایسی عقابی نگاہ تھی جس کی میں تاب نہیں لا سکا. میں نے گھبرا کے نظریں نیچے کر لیں تو فرمانے لگے بہت اچھی تحریریں ہیں, چھپوا لیں. کتاب کا نام کیا سوچا ہے؟ اب میری نالائکی دیکھی ہے کہ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ حضرت جی کی اپنی کتاب قطرہ قطرہ کلزم کے نام سے مارکیٹ میں آ چکی ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ ریڈرشپ بھی اس کی بہت زیادہ تھی. تو میں نے لا علمی کے اس عالم میں عرض کیا کہ کتاب کا نام رکھا ہے قطرہ قطرہ دریا. تو مسکرائے اور کہنے لگے بہت اچھا نام ہے, بہت اچھی تحریریں ہیں, چھپوا لو. اب میرے جیسے قربین کے لیے یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ
یہ کہیں کہ یہ بہت اچھی تحریریں ہیں چھپوا لو. بے شک میری دل جوئی کے لیے ہی انہوں نے کہا. تو پھر اس طرح سے ملاقاتیں تو ہوتی رہیں. میں اس دن سر شام حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پھلانگ کے واپس تو آ گیا، لیکن میں اپنی آنکھیں، اپنا دل اور اپنا محبت بھرا ہر جذبہ ان کی دہلیز پر چھوڑ کے آ گیا. تو اب بھی پچھلے کوئی 20 سالوں میں نے گفتگو کے ان کے 35 جو والیوم ہیں، اور اسی طرح کرن کرن سورج ہے، عرف عرف حقیقت ہے، اور اسی طرح قطرہ قطرہ کلزم ہے، ان کو کئی بار پڑھا. اور جتنی بار پڑھا میرے دل میں ایک نئی روشنی آئی. میرے دل نے سوچا کہ میں اپنے اللہ جل شانہ سے کچھ اور محبت کروں، کچھ اور الفت کروں. تو اس طرح سے ناظرین گرامی قدر بندے کی تربیت ہوتی رہتی ہے. بندہ ساری عمر کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے. ان دنوں نوائے وقت کے دفتر میں بھی جانا ہوا. سن 84 میں ابھی کمپیوٹر اتنا عام نہیں ہوا تھا. تو میں نے ایک بڑے اچھے کاتب سے اس کی کتابت کروائی مسودہ لے کے. تو میں مجید نظامی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. ان دنوں نوائے وقت کی سرکولیشن بہت زیادہ تھی. اس سے پہلے تقریباً 70 کی دہائی میں تو سب سے زیادہ سرکولیشن نوائے وقت کی تھی. تو وقار امبالوی بہت کمال کے لکھنے والے تھے. سر راہ کے نام سے سبھی جانتے ہیں کہ نوائے وقت میں شگفتہ اور فقاہیہ کالم لکھتے تھے. تو میں نوائے وقت کے دفتر جب گیا تو میں سیڑھیاں چڑھنے کے لیے سامنے آیا تو میں نے دیکھا کہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے بابا جی وقار امبالوی سیڑھیاں اتر رہے ہیں. تو میں نے سلام عرض کیا. بڑے لکھنوی طرز کے ماشاءاللہ بزرگ تھے، بڑا وسیع مطالعہ، بڑا کاٹدار ان کا قلم اور بڑی کمال کے فقاہیہ کالم لکھنے والے. تو میں نے عرض کیا کہ میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا. تو وہ میرے ساتھ ہی واپس پلٹ آئے. مجید نظامی صاحب نے میری کچھ کالم جو ہیں اور وہ کتاب جو تھی اس کے کچھ اوراق وقار امبالوی صاحب کو دیے. تو انہیں کہا کہ یہ ڈاکٹر نیشنل میڈیکل کالج سے آئے ہیں، فریش گریجویٹ ہیں، ابھی MBBS انہوں نے کیا ہے کچھ عرصہ پہلے. تو ان کی تحریر کے بارے میں آپ رائے دیں. مجھے نظامی صاحب نے پاس بٹھا لیا. ان کا بڑا محبت بھرا سلسلہ تھا. بعد میں بھی میری ان سے ملاقاتیں پھر ہوتی رہیں. تو اس دن تھوڑی دیر کے بعد وقار امبالوی صاحب نے کالم جو تھے ان کے ساتھ اپنی رائے لکھ کے کچی پینسل کے ساتھ نظامی صاحب کو بھیجا. نظامی صاحب پڑھ کے مسکرائے اور وہ جو کچی پینسل کے ساتھ وقار امبالوی نے انہوں نے لکھا ہوا تھا وہ رائے میرے سامنے کی. تو میں بھی پڑھ کے حیرت زدہ ہوا کہ اس پہ لکھا تھا کہ ڈاکٹر سلیمان عبداللہ لکھنے کی صلاحیت لے کر آسمان سے اترے ہیں. اب زمین کے اوپر ان کے رشحات قلم جیسے جیسے پھیلیں گے اس طرح سے ان کے نام کو لوگ جانتے جائیں گے. تو میرے لیے یہ بھی بہت بڑا ایک کمپلیمنٹ تھا کہ وقار امبالوی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم جو ہیں ان کا ایک اتنا اچھا کمپلیمنٹ میرے لیے ایک بہت بڑی سند اور ایک میرے لیے بہت بڑا میڈل تھا. اس کے بعد کوئی 15 سال کے قریب میں روزنامہ پاکستان میں سلیمانیات کے نام سے کالم لکھتا رہا. مجیب الرحمان شامی صاحب سے بڑی نیازمندی تھی، اب بھی ہے ماشاءاللہ.
تو میں ان دنوں ہیومر لکھا کرتا تھا، لیکن طبیعت میں وہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والی محبت تو تھی. تو پچھلے 15 سال میں نے تصوف پہ بہت مطالعہ بھی کیا اور اس پہ میری بہت سی کتب شائع بھی ہوں. تو اب الحمدللہ تقریباً 22 کے قریب کتابیں میری تصوف پہ شائع ہو چکی ہیں. ان میں کالم نگاری بھی ہے، جس سے ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب سالم نگاری کہا کرتے ہیں، اور میری اکثر کتابوں پہ ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب نے اپنی رائے بھی لکھی. انہوں نے میرے اکثر نثر پاروں کو نثریچے کہا، اور مسکرا کے اکثر جب بھی ملتے مجھے کہتے کہ یہ اردو ادب کی ایک نئی صنف ہے، یہ آپ کی تحریریں نثریچے ہیں. مجھے خوشی ہوتی تھی کہ چلیں جو کچھ اس حساس دل پہ اترا اسے میں نے کرتاس و قلم کی زینت بنایا. میں نے جو کنسیو کیا اس کا اگر کچھ حصہ بھی یا اس کا کوئی ایک جملہ بھی کسی کی زندگی بدلنے میں معاون ثابت ہو سکے تو میرے لیے یہ توشہ آخرت ہے. حاضرین گرامی قدر، تصوف کے بارے میں جتنی بھی میری کتب ہیں ان کا ون لائنر جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ہر وقت بندے کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. بس یہ ہے کہ وہ بندے کے پلٹ آنے کا انتظار کرتے ہیں. اب پلٹ آنا جو ہے اس میں ناظرین ایک بڑی خوبصورت بات ہے جس کا مجھے نثر میڈیکل کالج میں تجربہ ہوا کہ گھر سے کچھ 400 میل دور نثر میڈیکل کالج میں پڑھنے گئے. اب یہ 1978 کا زمانہ تھا. موبائل اور ٹیبلٹ اور اس طرح سے LED وغیرہ اس طرح کی چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھیں. لے دے کے لینڈ لائن نمبر تو ہوتا تھا لیکن اس پہ اتنی دور سے رابطہ ممکن نہیں ہوتا تھا کیونکہ ایکسچینجز راستے میں بہت سی پڑتی تھی. تو صرف ایک خط کا ذریعہ ہوتا تھا. کبھی کبھار گھر سے ابا جی مرحوم کا خط آتا تو تھوڑی سی حالات سے آگاہی بھی ہوتی اور خوشی بھی ہوتی. تو گرمیوں کی تعطیلات میں جب ہم سبھی دوست نثر میڈیکل کالج سے گجرانوالہ کی طرف آتے، کچھ سیال کوٹ کے گجرات کے دوست ہوتے تھے، تو پلیٹ فارم پہ ہم بڑی محبت سے ایک دوسرے کو الوداع کہتے. اس وقت کا جب سوچتا ہوں پتہ چلتا ہے کہ لوٹ آنا جو ہے اس میں کتنی محبت ہے، کیسی الفت ہے، کیسی وارفتگی ہے. دنیاوی محبتوں میں بھی لوٹ آنے میں کیسی تڑپ ہوتی ہے، اور یہ لوٹ آنا اگر محبوب حقیقی کے لیے ہو تو اس میں کتنی خوبصورتی ہے، کتنی حلاوت ہے، کتنی للہیت ہے. کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے محبت کرنے والی روح، تو واپس آ جا، لوٹ کر میرے پاس آ جا، میرے مقرب بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. تو لوٹ آنا جو ہے اس کا دنیاوی محبتوں میں بھی بڑا اعزاز ہے، اکرام ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی محبت میں تو اس کا بڑا ہی کمال قسم کا پروٹوکول ہے. یعنی بندہ اللہ کی طرف پلٹ آئے تو وہ اس طرح سے بندے کو پروٹوکول دیتے ہیں کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے
کہ میرے مالک نے میرا کتنا اعزاز و اکرام کیا ہے، مجھے کیسی خوبصورت محبت والی مسند کے اوپر میرے مالک نے بٹھایا ہے۔ تو فرشتے جب پوچھتے ہیں یا اللہ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اس کا فلاں گناہ ہے، فلاں گناہ ہے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میری اور اس کی رات کی صلح ہو چکی ہے۔ فرشتوں سے کہتے ہیں عرش پہ چراغاں کرو، میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی۔ ناظرین، میرے یا آپ جیسے بندے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھی ضرورت نہیں، وہ خود شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس سے سلیمان عبداللہ کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک گناہ گار بندہ جب رات کے پچھلے پیر اٹھتا ہے، اپنے ہی گھر کے ایک کونے میں یا مسجد میں جا کے جائے نماز بچھاتا ہے تو دل کی زمین بھی بچھ جائے، پھر وہ اللہ کو یاد کرے۔ راتوں کا پچھلا پہر گزرتا ہے اس طرح، آتی ہے تیری یاد، رلاتی ہے تیری یاد۔ اس وقت اللہ سے جو مانگے اور توبہ کرے اس طرح سے کہ اللہ سے کہ یا اللہ میرا حال تجھ پہ ظاہر ہے، میں نے جو غلطیاں کوتاہیاں کی تو انہیں معاف فرما دے، اور پھر اپنے اللہ کو دل کی بات بتائے اور کہے کہ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اے اللہ میرا دکھ سکھ صرف تجھ سے، میں دل دی گل تیرے نال کرنا ہوں تو میں نے معاف کر دے، میرا ساتھی بن جا، میرا پیار صرف تیرے نال، میرا رشتہ بھی صرف تیرے نال۔ سب سے بڑا رشتہ بندے کا ہے ہی اللہ کے ساتھ۔ تو راتوں کے پچھلے پہر جب آپ کوئی سرگوشی فرش پر کرتے ہیں تو وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ اس وقت ہاتھوں کا پیالہ بنا کے آپ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ایسے تیروں میں سے ایک تیر ہے کہ جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہو سکتا۔ جب ہو کا عالم ہو، لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوں، اس وقت کوئی اللہ کا پیار کرنے والا، محبت کرنے والا ساتھی اٹھتا ہے اور اپنے دل کی بات اپنے رب سے کرتا ہے، یعنی دوئی اس میں ہوتی نہیں، صرف اللہ ہوتا ہے اور محبت کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ اس سے آگے ایک سٹیج آتی ہے کہ جس میں بندے کا اپنا آپ بھی محو ہو جاتا ہے اور صرف اللہ جل شانہ اور ان کی محبت باقی رہ جاتی ہے۔ تو میں جب نشتر کالج سے تعطیلات میں آتا واپس تو ہمارے دودھیال پپناکھا ایک گاؤں ہے گجراوالا میں، تو وہاں جاتے تو قریب ہی ایک اور گاؤں ہے ہمارے دودھیال والے، وہاں رہتے تھے، کوٹ بھوانی داس اس کا نام ہے۔ تو وہاں ایک بڑے اللہ والے، اللہ کے سچے دوست ہیں، صوفی محمد صاحب ان کا نام تھا۔ اب وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے، بڑے اللہ کے سچے دوست ہیں۔ میں گاؤں کے مسجد میں ایک لمبے کھجور کے درخت کے نیچے صوفی جی کو بیٹھا ہوا دیکھتا تو میں ان کے قریب جا کے دوزانو ہو کے بیٹھ جاتا۔ صوفی جی اللہ کی محبت کی باتیں کرتے تو ان کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی لگتی، ان کی آنکھوں سے ادھر بھی اور ادھر بھی آنسوؤں کی ایک لائن لگ جاتی تھی۔ تو اسی رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگنے پہ صوفی جی مجھے کہا کرتے، ڈاکٹر صاحب رے رات دا جاگنا بہت مشکل، یا کوئی چور جاگدا ہے سن اتے، یا کوئی جاگدا ہے بڑا بیمار راتی، یا پھر دل وچ عشق دی رمز ہووے، یا کوئی جاگدا ہے یار دا یار راتی۔ تو رات کو دل کی بات اپنے رب سے کرنی بڑی سہانی بات ہے۔ رت جگے میٹھی نیند کا بدل تو نہیں ہو سکتے،
لیکن یہ سوچوں کے بڑے ہی خوبصورت در کھول دیتے ہیں۔ کل رات بستر کی شکنیں صبح کو بتا رہی ہوں گی کہ آپ نے اپنے رب سے کون سی بات کی، اور وہ بات جو دل کی بات ہے وہ آپ نے اپنے رب سے کی، اس میں محبت کا، حلاوت کا ایک مزہ آئے گا جو آپ کے اور آپ کے رب کی محبت کو پروان چڑھائے گا۔ اللہ جل شانہ دنیا تو ہر ایک کو دے دیتے ہیں، کفار کو بھی دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں، لیکن اپنی محبت ہر کسی کو نہیں دیتے۔ وہ بہت چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک، اللہ جل شانہ اپنا دوست بناتے ہیں۔ اللہ کی محبت والا راستہ بڑا عظیم ہے۔ اس راستے پہ چلنے والوں کو پتہ لگتا ہے۔ ہم عموماً سنتے ہیں، اور یہ ہے بھی سچ، کہ بندے کو اگر موقع ملے تو اللہ سے مغفرت مانگ لے، اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں۔ لیکن اللہ کی محبت والا راستہ اتنا عظیم ہے کہ مغفرت اس راستے کی گری پڑی چیز ہے۔ یعنی یہ راستہ ایسا ہے کہ جس کی منزل اللہ جل شانہ خود آپ ہے، کہ جنت میں سلام قولا من رب الرحیم کی آواز آئے گی بندے، اور پھر بندے سے اللہ پوچھیں گے کہ کون کون سی نعمت اور چاہیے، تو بندہ حیران ہو کے پوچھے گا، عرض کرے گا کہ دنیا میں جو کچھ دیکھا سنا تھا اس سے کہیں زیادہ جنت میں پایا ہے۔ جنت کے اندر ایسی بیریاں ہیں جن میں کانٹے نہیں ہیں، شہد کی، دودھ کی ایسی نہریں ہیں جن کی کوئی منڈیر نہیں، ایسے خوش لہان پرندے ہیں کہ جی چاہتا ہے ان کے کباب کھائیں تو وہ کباب بن کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہڈیوں میں سے وہی پرندہ اڑ کے پھر شاخ پہ جا کے بیٹھ کے خوش لہانی سے بولنے لگتا ہے۔ جنتی مرد کی بیوی کے دل میں اس کی محبت نظر آئے گی، اور سورہ رحمان میں جیسے حورن عین کا الفاظ اللہ نے ادا کیے، تو علماء اکرام بتاتے ہیں کہ وہ جو جنتی کی بیوی ہوگی اور جنت کی جو حور ہوگی، وہ 70,000 لباس میں بھی اس کے دل میں اس کے خاوند کی جو محبت ہوگی وہ نظر آئے گی۔ بے جوڑ موتی کا محل، سونے اور چاندی کی اینٹیں مشک کے گارے سے جس میں لگی ہوں گی، وہ جنتی کا گھر ہوگا، اور اس کی وہ پاکیزہ بیوی جو حور ہے، اس کی خصوصیات ایسی کمال کی ہیں کہ اس کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے، اس کو کوئی ایسے مسائل کا سامنا نہیں جو دنیا کی عورت کو ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر اندھیرا ہو اور وہ جنتی مرد کی عورت اپنے پردے کا، اپنے دوپٹے کا ایک پلو دنیا پر لہرا دے تو دنیا میں دن نکل آئے، رات کی جگہ دن چڑھ جائے۔ وہ عورت دنیا کے کھارے سمندروں میں تھوک دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں، مردے سے بات کرے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ یہ انعامات جو ہیں یہ تو جنتی مرد کے لیے ہیں ہی۔ پھر جب اللہ پوچھیں گے تو جنتی لوگ جو ہیں وہ علماء کرام سے پوچھیں گے کہ اللہ ہم سے پوچھتے ہیں ہم اللہ سے کیا مانگیں، نعمتیں تو اتنی ہیں جن کا شمار ہی نہیں۔ تو علماء کرام بتائیں گے کہ آپ اللہ کا دیدار مانگیں۔ تو پھر بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی وہاں آ گئی کہ میرے دادا جی کہا کرتے تھے جب تم رات کے پچھلے پیر اٹھو تو اللہ سے اللہ کو مانگو۔ مادن دسن یا اللہ اسی تیرے کو تینوں مانگنے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو ہم نے عموماً علماء اکرام سے نہیں سنی، کہ بندہ رات کے پچھلے پیر اٹھ کے یہ آکھے کہ یا اللہ
میں تیرے کو تینوں منگنا وا۔ محبت دا سمندر بندے دے دل چ سینے چ موجزن ہو گئے۔ محبت بھی کیا عجیب لفظ ہے، کیسی عجیب کہانی ہے اس کی کہ میاں جی ہمارے کہا کرتے تھے، میرے جے کمینے دیور کدے او دل پر ویکھے، لکھاں دنیا قائل سجن تو کوئی حساب نہ لکھے۔ یعنی اللہ کی محبت میں ایک چاہنے والا رات کے پچھلے پہر اٹھ کے اللہ سے دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے جے کمینے دیول کدے او دل بر ویکھے، لکھاں دنیا قائل سجن تو کوئی حساب نہ لکھے۔ کہ اسے محبت کرنے والی تو 18,000 قسم کی مخلوق ہے، جیسے انسان مخلوق ہے، جانور مخلوق ہے، اسی طرح ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی یا نظر آتی ہے، اس طرح 18,000 اقسام کی مخلوقات ہیں جو اللہ سے محبت کرتی ہیں، اللہ کو چاہتی ہے، اللہ سے پیار کرتی ہیں۔ تو یہ بندے کی خوش نصیبی ہے کہ اسے اللہ جل شانہ کا پیار مل جائے۔ وہ جبار اور قہار تو ہے ہی، وہ خالق و مالک بھی ہے ہی، لیکن اگر اس سے دوستی لگ جائے تو یہ ایک بندے کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی کمال کی بات ہے۔ اہل دل جو ہے، دل والے، اس بات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ عموماً دنیا داری اور دنیا کا حساب کتاب رکھنے والے دوستوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ روپے پیسے سے کام ہوتے ہیں۔ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ MP بن جائے گا، MNA بن جائے گا، اسمبلی میں جا کے بیٹھ جائے گا، لوگوں میں معزز ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو تقوی میں زیادہ ہے، جو پرہیزگاری میں، نیکی اور پاکیزگی کے اندر زیادہ ہے، وہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اب ہمارے جو جھوٹے معیار ہیں ان کو دیکھ کے ہم سب منی میکنگ مشین بن گئے۔ ایک منی میکنگ ریس ہے جس میں بھی، ہم سب، آپ بھی شامل ہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس منی میکنگ ریس میں ہم شامل نہ ہوں، ہم منی میکنگ مشین نہ بنیں۔ ہمارے پاس اتنا کچھ وقت ضرور ہو کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا چند لمحے ہم اپنے سارے دنیا کے فکر، کاروبار اور دوسری چیزوں سے پرے ہو کے ایک طرف بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کر سکیں۔ جب ایک طرف ہو کے اللہ کو یاد کریں گے، اللہ جل شانہ اپنا تعلق نصیب کریں گے۔ مثال کے طور پہ ایک بیمار ہے بندہ، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور رات کے پچھلے پہر اٹھتا ہے، 1 دن، 2 دن، 6 ماہ، 2 سال، 10 سال، 15، 20 سال وہ دعا کرتا رہتا ہے۔ اگر اسے یہ لگتا ہے کہ میری بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ اس دعا کا بہت ہی کمال کا نعم البدل حشر کے دن اسے دینا چاہتے ہیں، یا یہ دعائیں حشر کے دن کے لیے اللہ نے ذخیرہ کرنا ہو۔ چلیے، بظاہر یہ نظر بھی آئے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو یہ بڑا خوبصورت ہتھیار ہے، اسے ہاتھ سے گرنے نہ دیں۔ ہمیں لگتا ہے بعض اوقات کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس سلسلے میں بھی بزرگوں سے سنا ہوا ایک واقعہ یاد آ گیا
کہ ایک پیر صاحب تھے، اللہ کے سچے دوست تھے، بڑی پاکیزہ زندگی تھی ان کی. تو ایک مرید ان کے پاس آیا، اس کا بیٹا سال ہر سال سے بیمار تھا. تو اس نے پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب آپ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ جل شانہ سے آپ کی سچی دوستی ہے، میرا بیٹا بڑے سالوں سے بیمار ہے، بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا، بہت سے اسپتالوں میں گئے، بیٹا ٹھیک نہیں ہو رہا، بڑی پرانی اس کو بیماری ہے. وہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق والے لوگ تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، گھر گئے تو اگلے دن اللہ نے بیٹے کو شفا دے دی. اب مرید بڑا سیانا تھا، وہ اگلے دن ہی پیر صاحب کے پاس واپس آ گیا اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا سال ہر سال سے بیمار تھا، بہت علاج کروایا، فائدہ نہیں ہوا، آپ نے دعا کی، اللہ نے صحت دے دی، میں کئی سال سے آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے دوسرے مریدین کے ساتھ میں بھی آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ خود کئی سال سے بیمار ہیں، تو آپ نے اپنے لیے اللہ سے صحت نہیں مانگی، آپ نے خود دعا نہیں کی. تو پیر صاحب کہنے لگے کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میں نے اللہ سے مانگا تھا، دعا بھی کی تھی، لیکن مجھے ایسے سمجھ آیا کہ جیسے اللہ پاک مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ جسم تمہارا ہے یا ہمارا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں میرے مالک، یہ جسم آپ کا ہے. تو ایسے لگا جیسے اللہ کہہ رہے ہوں کہ پھر اس جسم کو ہم جس طرح رکھتے ہیں اسے اسی طرح رہنے دو. تو یقیناً اس میں کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، یا بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جل شانہ نے کسی بڑی تکلیف سے بچا کر آپ کو چھوٹی تکلیف میں مبتلا کیا، تو یہ بھی اس کا کرم ہے. بہرحال صحت اور ایمان یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. دوسرا، حاضرین گرامی قدر اور ناظرین، اللہ کا تعلق جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو کوشش کریں کہ یہ تعلق قائم رہے. ہمارا ظرف بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس تعلق میں کمی آ جاتی ہے. تعلق میں کمی آنا محبت کی توہین ہے. یہ تعلق کیسے قائم رہے گا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سجدوں کی کثرت ہو. اللہ جل شانہ کو آپ کے سجدوں کی مٹھاس پسند ہے. اللہ کو یاد کرتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں، درود شریف کی کثرت ہو، اور درود شریف پڑھتے ہوئے ذہن میں یہ ہو کہ میرے لیے، آپ کے لیے سرکار دو عالم ساری رات اللہ کو یاد کرتے رہے. قیام میں ایڑیاں سوج کر پھٹ جایا کرتی تھیں، لیکن آپ اللہ کو یاد کرتے رہے. تو میرے لیے اور آپ کے لیے وہ راتوں کو قیام میں روتے رہے. وہ تو بخشائے ہوئے تھے، ان کو تو راتوں کے قیام کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو میرے لیے اور آپ کے لیے انہوں نے دعائیں کی، پوری انسانیت کے لیے کی. اس لیے وہ صرف میرے اور آپ کے نہیں، پوری انسانیت کے وہ محسن ہیں. اور اللہ جل شانہ بھی رحمت للعالمین ہے. جیسے اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے، اسی طرح اللہ جل شانہ بھی انسانوں کے لیے، اپنے بندے کے لیے رحمت ہے.
محبت کرتے ہیں. جیسے اللہ جل شانہ کہتے ہیں یبن آدم احبک، اے آدم کے بیٹے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ اب یہاں مسلمان یا ایمان والے کا لفظ نہیں ہے، یبن آدم احبک. اب آدم کے بیٹے میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، حتیٰ کہ ملحدین بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے. اللہ جل شانہ یہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ کفر کرے، فسق و فجور میں رہے، فسق و فجور سے دور رہے تو اللہ کو اپنا بندہ پیارا لگتا ہے. تو حاضرین گرامی قدر، آج کی یہ طویل گفتگو جو تھی اس میں کچھ سوانح عمری تھی، کچھ اپنے تجربات تھے، کچھ اللہ والوں کے پاس سے بیٹھے ان سے جو کچھ سنا وہ میں نے آپ کی نظر کیا. میں آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ اتنی دیر میرے ساتھ بندے رہے. ڈاکٹر سلیمان عبداللہ کا محبت بھرا سلام قبول کیجئے، اور یہ دعا کہ جس میں پہلے بھی ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے دل میں اور آپ سب کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دے، ایک دوسرے کی نفرت ختم کر دے، اور اے اللہ تو مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے اس طرح سے راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.